الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام، برادران اسلام، معزز زعماء امت، انتہائی عزت مآب معزز مہمانان گرامی قدر اور میری فتمآب مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان دو طالب علم بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں نے جس طرح قرآنی مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کیا ہے، یہ انتہائی غیر معمولی اور انتہا درجے کی اہمیت رکھنے والی مہارت ہے۔ دنیا میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے، جب کہ برادر عزیز مفتی شعیب صاحب یہاں تشریف نہیں لائے تھے، جامعہ صفہ کراچی سے 2 قرآنی کمپیوٹر طلباء میرے ساتھ یہاں آئے تھے، اور مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم، محترم سعید الدین صاحب کی دعوت پر جب ان طلباء نے یہاں اپنا مظاہرہ پیش کیا تھا، تو اس وقت بھی ہانگ کانگ کی سامنے کی سڑک، اس مسجد اور اس کے مختلف وسیع و عریض ہالوں سے تکبیر کی اسی طرح صدائیں بلند ہوئی تھیں۔ اللہ نے تکبیر کے ان بولوں کو اور تکبیر کی ان صداؤں کو اتنا قبول کیا، اتنا پسند فرمایا، اپنے دربار میں اتنی شرف قبولیت عطا کی کہ آج آنرشپ کے ساتھ اللہ نے وہی مہارت اسی مسجد کے طلباء کو عطا فرما دی۔ میں سب سے پہلے برادر عزیز مفتی شعیب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، نسبی رشتہ داری کی وجہ سے زیادہ تعریف کرنا میرے لیے مناسب یا شایان نشان نہیں ہے۔ بس صرف ایک جملہ کہتا ہوں، برادر عزیز، انا فخورون بک، ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں آ کر اپنی آمد اور اپنی محنت کا جو میدان سجایا تھا، اس میں خدا نے تمہیں سرخروئی عطا کی ہے، اور الحمدللہ یہ کھلتے ہوئے چہرے یہ سند ہے اس بات کی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تم نے کوئی گھڑی اور ٹائم اور یہاں کا کوئی وقت اور اپنے عمر عزیز کا کوئی حصہ اور وقت ضائع نہیں کیا۔ مبارک اور مخلصانہ جد و جہد کے اندر تم لگے، قرآنی محنت کے اندر لگے، دعوت و ارشاد کے میدان کے اندر تم نے ایک کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اللہ رب العزت برادر عزیز کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی رہنمائی، ان کی رہبری اور کئی دہائیوں پر مشتمل ان کی یہاں کے مخلصانہ جد و جہد، ان کی بخشش کا، مغفرت کا، اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ ٹرسٹی بورڈ کے موجودہ چیئرمین صاحب، اس سے پہلے کے چیئرمین صاحب، سیکٹری چیئرمین صاحب محترم سعید الدین صاحب، اسی طرح بھائی ریاض صاحب، بھائی الیاس صاحب، اور فردن میں ہر ایک کا نام لینا میرے لیے ممکن نہیں، سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دلی دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر عزیز کے اندر خدا برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت یہاں کے اساتذہ کرام کے اعصاب مضبوط فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سے دین کا مخلصانہ، شاندار، علمی، تحقیقی ریسرچ ورک اور دعوت و ارشاد کے میدان کے اندر مؤثر کردار ادا کرنے کی اللہ رب العزت ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادران اسلام، وقت بہت کم ہے، یہاں اسٹیج پر جو آیا وقت کافی لیا جاتا رہا، لیکن مجھے 2-3 بڑی اہم اور ضروری باتیں کرنی ہیں، اور میں وہ 2-3 باتیں کوشش کر کے مختصراً ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ان بچوں نے جو محنت کی بڑی قابل قدر، مثالی بلکہ بے مثال، اور میں آج آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی مرتبہ
یہ مظاہرہ اور یہ چیز قرآن کریم کا یہ اعجاز اور قرآن کریم کا یہ شاندار معجزہ جامعہ صفا سعید آباد کراچی سے ظہور پذیر ہوا. پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک میں وہ طلبہ گئے. آپ کی مسجد اور آپ نمازیوں کی دعوت پر وہ طلبہ یہاں آئے. ان طلبہ کی کاپی کرنے کی بتھیری کوششیں کی گئیں. کئی مقامات اور ملکوں پر کوششیں کی گئیں. ساؤتھ افریقہ میں کوشش کی گئی, مسقط میں کوشش کی گئی, طرابلس کے اندر ان بچوں کو دعوت دے کر وہاں کوشش کی گئی, سعودیہ کے اندر کوشش کی گئی, قطر کے اندر کوشش کی گئی, دبئی کے اندر کوشش کی گئی, اور وہ ساری کوششیں مستحسن اور نہایت مبارکباد کی مستحق کاوشیں ہیں. لیکن کامیابی کہ وہ بچے پورے کے پورے اس طرح قرآنی کمپیوٹر بن جائیں, وہ مکمل کامیابی, وہ کامل درجے کی کامیابی اگر آئی ہے تو وہ کولون مسجد ہانگ کانگ کے حصے کے اندر آئی ہے, اور کسی ملک کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس میدان کے اندر جذبہ مسابقت ہونا چاہیے. بہت سارے مدارس کے طلبہ نے کوششیں کی, بہت سارے مدارس کے طلبہ, لیکن یہ اللہ رب العزت کا نظام ہوتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے حفاظت قرآنی کے لیے آسمان سے کلاشن کو بردار باڈی گارڈ نہیں بھیجے. امت مسلمہ کے معصوم سینے, ان کے بچوں کے معصوم دل, ان کے معصوم سینوں کو اللہ نے قرآن کریم کا پریس بنایا, پرنٹنگ پریس بنایا, ان کے دلوں پر قرآن کریم کو پرنٹ کر دیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کے اوزار ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے آلات ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ایمانوں کا اضافہ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. آج اس وقت اس مجلس کے اندر ہم سب کے ایمان اور قرآنی صداقت پر ہمارا آج کا لیول ایمانی اضافہ عروج پر ہے. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ابھی اگر میں کسی ساتھی کو کہوں ذرا کھڑے ہو کر قل هو اللہ احد ریورس میں کوئی سنا کر دکھا دے, لگ پتہ جاتا ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ سورہ فاتحہ مالک یوم الدین کے بعد کیا ہے, سب بتا دیں گے. میں پوچھوں کہ مالک یوم الدین سے پیچھے کیا ہے, سوچنا پڑے گا. 50 سال ہو گئے, ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کوئی ایک ساتھی کھڑے ہو کر ریورس کے اندر ذرا سنا کر کے دکھا دے. اور پھر پورا قرآن 77 نمبر آئے, 76, 75, 74, 73, یہ قرآنی معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو اس کام کے لیے قبول فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بار بار صد مبارکبادوں کے ساتھ ساتھ اب میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے برادران اسلام, ایک ہے قرآن کریم کے الفاظ اور متن اور ورسز, ورڈز آف دی ہولی قرآن کا معاملہ, قرآن کریم کے الفاظ یاد کرنے کا معاملہ, قرآن کریم کے الفاظ کو پختہ کرنے کا معاملہ. یقیناً 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 اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اکتفا اس پر کرنا درست نہیں. اس کے بعد آگے چلیے, یہ تھا لفظوں کا معجزہ. آئیے اور قرآن کریم کے معنی, ترجمہ, تفسیر, اس کے میننگ اور اس کے مفاہیم, اس کی تشریح کے گہرے سمندروں کے اندر غوطے لگانے کی ضرورت ہے. ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ لفظوں کے معجزے نظر آئے, یقیناً بہت بڑے معجزے, لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو لذیذ معنی رکھا ہے, جو انتہائی خوبصورت اس کی تشریح, اس کے معنی کے اندر جو لذت رکھی ہے, جو روحانی کیف رکھا ہے, جو تقوی کا خوبصورت ڈیلیشس قسم کا ذائقہ اور ٹیسٹ رکھا ہے, نہیں پہنچ سکتے آپ اور ہم اس وقت تک جب تک کہ ان کے معنی کو سمجھے نہیں. پیکج آف قرآن کریم, قرآن کریم نے ہر شعبہ زندگی کے لیے جو لائحہ عمل دیا,
جو دستور حیات عطا کیا، جو ضابطہ زندگی عطا کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایک مسلمان آج کی اس مجلس اور مسجد کے اندر عزم کرے، میں آج کے بعد قرآن کریم کے فہم اور قرآن کریم کی سمجھنے کی تحریک پیدا کروں گا۔ اس کے لیے سارے کے سارے ساتھی عزم کریں۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر اللہ رب العزت نے مستقل طور پر دستور حیات عطا نہیں کیا؟ اگر آپ نوکری کرتے ہیں، اگر آپ یہاں آ کر ملازمت کرتے ہیں، تو میں یہاں پر آ کر نوکری کرنے والے اور تمام کے تمام ملازمت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے سورہ قصص آیت نمبر 26 ان خیر من استاجرت القوی الامین اس آیت کا مطالعہ کیا ہے؟ ملازموں اور نوکری پیشہ افراد سے متعلق اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نوکری پیشہ افراد کی اہلیت، دیانت اور صلاحیت کی کون سی کنڈیشنز اور شرائط کو بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کا مطالعہ کیا؟ اگر آپ تاجر اور بزنس مین ہیں، قرآن کریم کے اندر 9 آیتوں پر مشتمل تجارت کا پورا دستور العمل ہے۔ کتنے تاجر ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ان 9 آیتوں کے اندر تجارت کے قوانین، تجارت کا تو لفظ ان آیتوں کے اندر آیا، لیکن سینکڑوں آیات ہیں، ان سینکڑوں آیات کا کورس ورک کس کس نے کیا ہے؟ کتنے تاجر ہیں جنہوں نے ان کا مطالعہ کیا؟ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، سورہ احقاف آیت نمبر 15 حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس آیت میں جوانی کے کیا انگریڈینٹس آف دی ہولی قرآن بیان کیے گئے؟ قرآن کریم کے اندر جوانی کے اجزاء ترکیبیہ کیا بیان کیے گئے؟ مشکور دماغ چاہیے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ کنفیوز دماغ اللہ کو مطلوب نہیں۔ 40 سال عمر ہونے پر کوئی قرآنی دعا میں نے اور آپ نے، ہم سب نے، اس مجمع کے لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ والدین کی شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعمل صالحا ترضاه، اعمال و اخلاق اور کردار کی کون سی بلندی کو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیکج فار دی وومین، مسلم وومین کے لیے، مسلمان میری نوجوان بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے قرآن کریم نے پورا ایک پیکج بیان کیا۔ تمہارا اصل مقام کون سا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ۔ کیا اس آیت کا میری یہاں کی ماؤں بہنوں نے مطالعہ کیا ہے؟ اصل مقام گھر ہے، گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت آپ کو جانا ہوگا، لیکن جب آپ باہر جائیں گی تو سورہ احزاب آیت نمبر 59 قل یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پردے اور کپڑے کے ساتھ کن شرائط کے ساتھ آپ کو جانا ہے؟ پھر یہ خاتون جب باہر جائے گی تو جا کر سڑک پر اس کی چال کیسے ہونی چاہیے؟ تو وہاں قرآن کریم بیان کر رہا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 25 فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ یہ جو عفت والی پاک دامن چال ہے، خدا مسلم نوجوان لڑکی کی پاک دامن اور عفیف چال ڈھال کو بیان کر رہا ہے۔ عورتوں نے قرآنی پیکج کا کب مطالعہ کیا؟ اچھا پھر اگر جا کر کے کسی سے بات کرنی پڑے تو سورہ احزاب آیت نمبر 32 وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ گفتگو کا کیا سلیقہ قرآنی بیان کیا گیا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن میں نے اور آپ نے کب اس دستور حیات کی سٹڈی کی ہے؟ ڈیپلی ریسرچ کب کی ہے؟ قرآن از دا بک
which can change all over the world. Quran is the book which can change all over the world. Quran is the book which tells us the way of life. Quran is the book which guides us about economy, different mode of financing, court, judgment, law, politics, economy and every single part of life. کب ہم نے قرآن کریم کو اس طریقے سے لیا ہے؟ تسخیر کائنات کی کتاب ہے، بالا ذہنیت پیدا کرنے والی کتاب. اس لارج اسکرین کے اندر انیق صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآنی ذمہ داریاں، قرآنی آئینے میں میں نے اپنے چہرے کی کب سٹڈی کی، قرآنی شیشے میں میں نے کب اپنے چہرے کا اور اپنے باڈی اور وجود کا محاسبہ اور تجزیہ کیا ہے. قرآنی ذمہ داریاں. ٹائم بہت کم ہے، کل جمعے کے اندر بھی مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا، لیکن میں کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا، وقت بہت کم. آخر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. غیر مسلم ممالک میں میرے برادران اسلام، آپ اپنے آپ کو اسلام کی کمپنی کا ہمہ وقتی، جز وقتی نہیں، ایکسٹرا ٹائم کا نہیں، پارٹ ٹائم کا نہیں، غیر مسلم ملکوں کے اندر آپ اپنے آپ کو اسلام کی کمپنی کا ہمہ وقتی نوکر اور ملازم سمجھیں. یہاں کی سڑکوں پر آپ کا بیہیویئر سامنے آنا چاہیے. کہا جا رہا ہے پروٹیسٹ، مظاہرے ہو رہے ہیں، مجھے تو اپنے آشیانے کی فکر ہے، مجھے اپنی چڑیاؤں کے گھونسلے کی فکر ہے. جس غیر مسلم کنٹری کے اندر مسلمان گئے، انہوں نے اس ملک کو اپنا اے ٹی ایم سمجھا، ہانگ کانگ کو صرف انجوائے کیا، اپنا بینک اکاؤنٹ سمجھا، پیسہ کمانے کی مشین سمجھا، اور پھر اپنے پیٹ کو پالا، اپنے وطن کے اندر لوگوں کو محض پیسے بھیجے، کنٹریبیوشن نہیں کیا، تعمیر وطن میں کردار ادا نہیں کیا. خدا کی قسم ہسٹری بتاتی ہے ایک وقت آتا ہے مقامی اور لوکل لوگ ان لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کرتے ہیں. مومنانہ کردار، قرآنی دعوت کا کردار نہیں اپناؤ گے، یوگنڈا کی تاریخ یہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے، افریقہ کی تاریخ یہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے، بوسنیا کی تاریخ یہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ رنگون گئے تھے، 80 کی دہائی میں گئے تھے، سارے مسلمان تاجر خوشحال تھے، آباد اور مسرور تھے. علی میاں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کہا تھا مسلمان تاجروں، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری دکانوں کو آگ لگتے ہوئے، میں لاشیں اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تاجروں نے کہا کہ مولانا کون سی بات کر رہے ہیں، یہاں تو اس قسم کے کوئی حالات نہیں. مولانا بہت بڑے آدمی تھے، لیکن میں درد دل رکھنا چاہتا ہوں ہانگ کانگ کے مسلمانوں، برادران اسلام، میں اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے طفل مکتب اور دینی طالب علم کے سوا کچھ نہیں، لیکن آج 14 ستمبر 2019 میری یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اپنے موبائل، اپنے وصیت ناموں کے اندر محفوظ کر لیں. اگر آپ نے آگے بڑھ کر یہاں کے لوگوں کے اندر داعیانہ قرآنی دعوت کا کام نہ کیا، کنٹریبیوشن نہ کیا، تعمیر وطن میں حصہ نہ لیا، مومنانہ کردار ادا نہ کیا، تو یاد رکھیے ایک دن آئے گا اور وہ ایسا خطرناک دن ہوگا ہم اپنے گھونسلوں کو بچا نہیں سکیں گے. کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے اٹیک کے خطرات ٹلا نہیں کرتے. ہسٹری اور مورخ من پسند کبھی نہیں ہوتا. دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہسٹری، تاریخ من پسند نہیں ہوتی. مفتی ارشد صاحب بیٹھے ہیں، میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو انہوں نے اس مسجد کے
چند بانیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے۔ خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے برٹش آرمی کے اندر موجود 100 سال پہلے ان مسلمان 2-4 سپاہیوں کی قبروں پر جنہوں نے اپنی آرمی کے افسران سے اس مسجد کی جگہ کی منظوری لی تھی، آج یہاں تکبیر کی صدائیں اور قیامت تک آنے والے سجدے ان کے نام اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہیں۔ ہسٹری میں سب کچھ محفوظ ہوتا ہے۔ کتنوں کا ایمان بنا اس مسجد کی وجہ سے؟ کیا برٹش آرمی کے اندر موجود وہ جو 2-4 اللہ کے نیک بندے مسلمان فوجی اپنی جنت نہیں بنوا گئے؟ سب کچھ ہسٹری کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ قاری طیب صاحب نے اس مسجد کے اندر کتنا کام کیا اللہ کے ہاں اور ہسٹری میں سب محفوظ۔ مفتی ارشد صاحب نے کتنا کام کیا، مفتی شعیب صاحب نے کتنا کام کیا، امام شعیب نور صاحب کتنا کام کر رہے، کون کہاں پر کام کر رہا ہے، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، آپ کا کردار 5 صفات پر مشتمل ہونا چاہیے: مؤمنانہ کردار، داعیانہ کردار، مخلصانہ کردار، حقیقت پسندانہ کردار، درد مندانہ کردار۔ اب ان میں سے ایک ایک لفظ ایسا ہے جس کے اوپر پوری کی پوری تقریر کی جا سکتی ہے۔ مؤمنانہ کردار، آپ نے کنٹریبیوشن کیا کرنی ہے؟ عمارت، سڑک، ہاسپیٹل، بلڈنگیں، شاپنگ سینٹریں، ان سب کے اندر آپ نے کنٹریبیوشن کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہانگ کانگ کے اندر اسلام کی موٹر کار کے اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی طرف دعوت کے اندر شیئن فشیئن نہیں، یومن فیومن ترقی ہونی چاہیے۔ ایمان کی دعوت، قرآن کی دعوت، اور پھر ڈیفینسو پوزیشن تباہی پھیلایا کرتی ہے۔ مسلمان ان ملکوں کے اندر جمود کا شکار ہے، ان ملکوں کے اندر مسلمان اطمینان کا شکار ہے۔ جمود اور اطمینان ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا کہ میں اپنی نوکری، پیسے کمانا، گھر آنا، کیا یہاں کے لوگوں کا مجھ پر اور آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ مخلصانہ کردار، آگے بڑھنے والا کردار، اقدامی کردار، دعوتی کردار۔ آپ گنبد خضرا کے ایمبیسڈر ہیں۔ آپ حسن اخلاق اور کردار کی بلندی پر آپ کو فائز ہونا چاہیے۔ آپ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہانگ کانگ کی سڑکوں پر نمائندے ہیں۔ برادران اسلام، یہاں آپ نوکری پر ہیں، دعوت قرآن کی ذمہ داری پر ہیں۔ خدا را اپنی کمپنی کے ریپوٹیشن کو خراب نہ کریں، اپنی کمپنی کی ساکھ کو خراب نہ کریں، اپنی کمپنی۔ یہ مجھے بتائیے، یہ جو ہانگ کانگ کے اندر رہنے والے غیر مسلم ہیں، یہ اگر اسلام کو کتاب اور مسجد کے ذریعے سے سمجھیں گے تو وہ تو پھر تب سمجھیں گے جب بند کتاب کو وہ کھولیں گے، جب وہ مسجد کے اندر آئیں گے۔ آپ چلتا پھرتا اسلام اور ایمان ہے۔ آپ کی شکلوں، باڈیوں، جسموں، چہروں، گفتگو، پبلک ڈیلنگ اور آپ کے ایک ایک کام کو دیکھ کر وہ اسلام کے تعارف کو اور اسلام کے ٹائٹل کو سمجھیں گے۔ اس لیے بہت ساری باتیں کرنی ہے، صرف ایک بات کہتا ہوں، ہانگ کانگ کے مسلمانوں، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پورے اس ریجن اور اس پورے خطے پر پھیل جاؤ۔ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور قرآن کریم کی دعوت و ارشاد میں زندگی کا آخری سانس بھی بتا دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسلام کا چہرہ ہیں، ہم گنبد خضرا کا مقامی چہرہ ہیں۔ اگر ہم نے اپنا یہ مؤمنانہ، دردمندانہ، مخلصانہ، حقیقت پسندانہ کردار ادا نہ کیا تو پھر ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔